بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گروتھنگ چینل دیکھنے والوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم بہت سی ایسی باتیں سنتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان کو قبر میں ہی عذاب دیا جاتا ہے، لیکن ناظرین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس دنیا میں ہی عذاب ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آخر ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اگر کچھ جائے گا تو وہ صرف ہمارے اعمال ہوں گے، جس کی نسبت سے ہمیں سزا و جزا ہوگی۔ ہر انسان کے جزا و سزا کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہوتا ہے، جیسے اس کے اعمال ہوں گے اسی طرح سے اسے عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی بات کریں گے جس کے فوت ہونے کے بعد اسے دنیا میں ہی عذاب دیا گیا اور اسے اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ فوت ہونے کے چند گھنٹے بعد اس شخص کے جسم پر چیونٹیاں جمع ہو گئیں جو اس کے جسم کو نوچنے لگیں۔ ناظرین، وہ شخص کون تھا اور یہ سب کیسے ہوا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل کے ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ایک امام مسجد حاجی صاحب جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جن کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں موجود تھا کہ مجھے ایک آدمی نے کال کی اور کہا کہ کیا آپ ہمارے گھر آ کر ایک میت کو غسل دے دیں۔ حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ حاجی صاحب وہاں چلے گئے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر میں گیا، وہ ایک بڑا عالی شان اور بہت بڑا گھر تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو اندر بغات بنے ہوئے تھے۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے حاجی صاحب سے بدتمیز لہجے میں کہا اس طرف سیڑھیاں ہیں، اوپر چلے جاؤ۔ حاجی صاحب نے جواب دیا جی میں جا رہا ہوں۔ اس نے پھر غصے سے کہا کہ آپ جاتے ہیں اوپر، یہ کسی نوکر کو کہوں، وہ آپ کو لے جائے گا۔ حاجی صاحب اس سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ کال آپ نے کی تھی؟ اس نے کہا جی۔ حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بتائیں میت کہاں ہے؟ وہ مجھے لے کر چل پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ گھر بہت بڑا اور صاف ستھرا تھا۔ اس کے بعد وہ ایک بیڈ روم کے اندر گیا جہاں پر لاش موجود تھی۔ میں وہاں پر پہنچا تو لاش کے اوپر ایک کپڑا تھا۔ میں نے وہ اٹھایا تاکہ لاش کو دیکھ سکوں۔ جب میں نے کپڑا ہٹایا تو اس شخص کے ناک اور منہ سے چیونٹیاں نکل رہی تھیں اور اس کے پورے جسم پر بھی چیونٹیاں چپکی ہوئی تھیں۔ حاجی صاحب بڑے حیران ہوئے۔ فرش پر دیکھا بالکل صاف تھا، چیونٹیاں صرف اس کے جسم پر موجود تھیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اور دوبارہ سے لاش پر کپڑا ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ کیسے کروں گا، اس کو کیسے غسل دوں گا۔ حاجی صاحب نے ایک اور امام مسجد کو کال کی اور پوچھا کہ اس لاش کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کو کیسے غسل دیا جائے؟ تو انہوں نے بھی کہا میں نے بھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں بھی اس بات سے واقف نہیں ہوں، آپ جیسے کر سکتے ہیں کر دیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر حاجی صاحب نے ان کے ایک نوکر سے پوچھا کہ کوئی بیٹا یا بھائی یہاں موجود ہو تو اسے بلائیں۔ انہوں نے جواب دیا اس کا کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کمرے کے واش روم میں گیا، میں نے واش روم میں ٹب کو پانی سے بھر دیا، پھر میں لاش کو نوکروں کے ساتھ پکڑ کر ٹب میں رکھ دیا تو چیونٹیاں پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ بہت کوششوں کے بعد اس کے جسم سے چیونٹیوں کو صاف کیا، پھر اس کے جسم کو غسل دیا، لیکن میں حیران تھا کہ اتنے صاف ستھرے گھر میں اتنی چیونٹیاں کیسے آئیں جو اس کے جسم پر موجود تھیں۔ لاش کو ٹب سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا، اس کے جسم پر عطر لگایا، میں اسے غسل دے کر پھر نیچے آیا اور اس شخص سے پوچھا کہ میں نے غسل دے دیا ہے، اور کوئی کام ہو تو بتاؤ۔ وہ پھر بڑے بدتمیز لہجے میں بولا کہ ادھر ایک روم ہے، وہاں جاؤ اور کھانا کھا لو۔ حاجی صاحب حیران تھے کہ یہ کیسے لہجے میں بات کر رہا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ حاجی صاحب نے اسے جواب دیا کہ میں آپ سے خوراک یا پیسے نہیں مانگ رہا، میں یہ سب اللہ کی خاطر کر رہا ہوں۔ اتنی بات کہی اور حاجی صاحب وہاں سے چل دیے۔ حاجی صاحب کو ان کا ایک لڑکا چھوڑنے کے لیے گیا تو حاجی صاحب نے پوچھا کہ یہ کون تھے جسے میں نے غسل دیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا دادا تھا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس کے جسم سے چیونٹیاں نکل رہی تھیں؟ اس نے کہا جی ہمیں پتہ ہے، ہم اسی لیے اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ میں کیا جان سکتا ہوں آپ کے دادا کیا کرتے تھے؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے کہا کہ میرا دادا اپنی ماں کو بہت مارتا تھا، وہ کسی کو بھی عزت نہیں دیتا تھا۔ حاجی صاحب بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، اس لیے اس کا انجام ایسا ہوا ہے کہ اس کی میت کے پاس اس کے گھر والے بھی نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں یہ سزا دے دی ہے اور لوگوں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔
اور اللہ جانتا ہے کہ یہ چوٹیاں کہاں سے آئیں جو اس کے جسم کو کاٹ رہی تھیں۔ ناظرین، ایک حدیث شریف ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ انسان کی ہڈیاں توڑنا، جس کا مطلب ہے کہ جو درد زندہ کو محسوس ہوتا ہے وہی مردہ کو بھی ہوتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ چوٹیاں اس کے جسم کے اندر اور باہر جا رہی تھیں، اس کے پورے جسم کو کاٹ رہی تھیں، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ زندہ انسان تو درد کو محسوس کر سکتا ہے، کسی کو بتا سکتا ہے، لیکن مردہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن درد وہی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے اور عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔